السلام علیکم. پروگرام درویش کی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز. تمام اہل وطن کو ہیپی نیو ایئر, نئے سال کی بہت بہت بدھائی ہو آپ سب کو. اسی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب, جو کہ آپ کے فیوریٹ ہیں اور ایسٹرالوجر بھی ہیں, روحانی اسکالر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں, اور ان کے بتائے ہوئے سارے پرابلمس کے جو سلیوشن ہے اس کے بعد میرا نہیں خیال کسی کے گھر میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. اور آنے والے سال اب ہمارا کیسا گزرے گا وہ بھی ان سے جانیں گے, لیکن وہ کل یا پرسوں کے پروگرام میں جانیں گے. آج تو ہم بات کریں گے روحانیت پہ, مراقبے پہ اور فقیری پہ, کہ ان تینوں سٹیجز میں کیا ہوتا ہے, یہ کیسے انسان حاصل کر سکتا ہے اور کن سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میری بیٹی کو نیا سال مبارک ہو. سر آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بیٹا آپ کو مبارک ہو. ہمارے کیمرہ مین سلیم شفشاد صاحب جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں, ان کو ہیپی کرسمس, نیا سال مبارک ہو. نیا سال مبارک. ہمارے دیکھنے والے سارے مسلمان, نان مسلم جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں, ہمارے سکھ بھائی ہیں, جو باقی جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں, ان سب کو نیا سال مبارک ہو, اس دعا کے ساتھ کہ جو ماضی کی تلخیاں ہیں, ماضی کی یادیں ہیں, ماضی کی کمزوریاں, ماضی کی بیماریاں, پریشانیاں, ٹینشنیں, وہ اللہ تعالیٰ دفن کر دے, اور نئے سال میں اللہ تعالیٰ ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ, ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کو ایک سے ایک بڑھ کر نئی خوشی, نئی پلیئر نہیں دے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. کل ہم اس میں پروگرام بھی کریں گے کہ آپ نے کون سے ذکر اذکار, کون سے صدقات, کون سے وظائف کرنے ہیں تاکہ پورا سال آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں اور نظر بد سے, حسد سے, نیگیٹیوٹی سے دور رہیں. آج ہمارا بیٹا پروگرام ہے روحانیت کا, اور آپ بتا رہی تھی فقیری کا اور مراقبے کا. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ روحانیت, مراقبہ اور فقیری, یہ ہمارے بنیادی ٹاپک ہے. روحانیت, اس پہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن زون ہوتا ہے کہ روحانیت کا مطلب شاید یہ ہے کہ دنیا چھوڑنی ہے. روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کونے میں, کسی غار میں, کسی دریا کے کنارے, کسی کونے میں جا کے چھپ کے بیٹھ جانا. ایسی بات نہیں ہے. ہمارا جسم میں اکثر کہتا ہوں کہ دو چیزوں سے بنا ہے. مٹی کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی, تو جو ہماری روح ہے وہ امر ربی ہے. تو روح کے جب ہم اپنے اس جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سیر کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, مختلف اس جسم کے ساری چیزیں اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں, تو ہم جسم کے تقاضے پورے کر رہے ہوتے ہیں. اس عمل میں ہم روح کو بھول جاتے ہیں. روح کس سے خوش ہوتی ہے؟ عبادت سے, ریاضت سے, محبت سے, پیار سے, امن سے, آقا کریم کی شریعت کی پیروی کرنے سے, اللہ کے احکامات کو ماننے سے, دوسروں کی مدد کرنے سے, دوسروں کی ہیلپ کرنے سے. جب ہم روح کی پرورش کرتے ہیں, روح کی تقاضے پورے کرتے ہیں, تو پھر ہم باطنی طور پہ پلیئر خوشی کا شکار ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں جسم کے تقاضے پورنے کے بعد خوش رہ لوں گا, میرے پاس بے شمار اربپتی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں دنیا کی ہر نعمت میرے پاس ہے لیکن میں خوش نہیں ہوں, میں ڈپریشن کا شکار ہوں, میں انگزائٹی کا شکار ہوں, میں سٹریس کا شکار ہوں. آپ کو خوشی تب ملنی ہے جب اپنی روح کی عبادت کرنی ہے, روح کو خوش کرنا ہے. روح خوش کیسی ہوتی ہے؟ خدا کی عبادت سے, آقا کریم کی حرمت اور ان کی شریعت کی پابندی سے, انسانیت کی خدمت سے. جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم کہیں گے ہم اللہ کے قریب ہیں. تو روحانیت کا مطلب ہے وہ اشغال, وہ عبادات, وہ طریقے جو آپ کی روح کو پروموٹ کریں, روح کو ترقی دیں, روح کو روشن کریں, تو اسے روحانیت کہتے ہیں. دوسرا میری بیٹی نے سوال کیا کہ مراقبہ. کوئی بھی مسافر, کوئی بھی سالک, کوئی بھی طالب علم جب اس راستے پہ چلتا ہے تو وہ اپنے باطن کے اندھیرے دور کرنے کے لیے میڈیٹیشن کرتا ہے, مراقبہ کرتا ہے, ارتکاز کرتا ہے, یکسوئی کرتا ہے. صوفیہ کرام عرصہ دراز سے, صدیوں سے جو تصور شائق کرتے ہیں, یا دل پہ اللہ کے تصور کو پکاتے ہیں, یا پہلے کلمے کو, تیسرے کلمے کو, یا حی و یا قیوم کو, یا ذوالجلال والاکرام کو, یا محمد کو دل پہ لکھا تصور کرتے, خیال سے پڑھتے ہیں, اسے مراقبہ کہتے ہیں. یعنی کہ کسی ایک خیال میں دنیا کے ہر خیال سے ڈسکنیکٹ ہو جانا. یعنی کہ آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ آپ کا دل ایک شیشہ ہے, اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو تصور سے پڑھ رہے ہیں, اللہ اللہ اللہ. یہ مراقبہ جات صوفیہ لطائف ستاق پہ بھی کرتے ہیں. ہمارے جو روحانی یونٹس ہیں ساتھ جسم میں, ہر یونٹس پہ جو مرشد ہے یا استاد ہے, جو ٹیچر ہے, آپ کو اس پہ توجہ ارتکاز کر کے اس پہ دھیان دیتا ہے. جب ہم یہ ریاضت کرتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں, تو مختلف رنگ ہمارے نظر آتے ہیں. کبھی پیلا آ رہا ہے, کبھی نیلا آ رہا ہے, کبھی گلابی آ رہا ہے, کبھی پنک آ رہا ہے. یہ ریاضت کے سفر ہے. تیسرا آپ نے سوال کیا ہے روحانیت ہوگی کہ فقیری کیا ہے. فقیر مین کے جو اگر کوئی انسان اپنے اور دشمن کے لیے ایک جیسا ہو جائے, ایک, اگر کوئی انسان پانی کی طرح ہو جائے, دو, اگر کوئی انسان ہوا کی طرح ہو جائے, تین, اگر کوئی انسان مٹی کی طرح ہو جائے. یعنی کہ مٹی, ہوا, پانی اپنے دشمن سب کے لیے ایک ہی جیسی فیض رکھتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ میرا دشمن ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی یہ مجھے مانتا ہے, یہ مجھے نہیں مانتا. یعنی کہ فقیر ایسا انسان جو سر سے پاؤں تک الہی رنگ میں ڈھل جائے, جو سر سے پاؤں تک اس کے اوپر رب کا روپ چڑھ جائے, رب کی احکامات چڑھ جائیں, اس کے باطن کے جو تضاد ہے, نفرت, تکبر, غرور, شہوت, لالچ, وہ ختم ہو جائیں, اس کے وجود سے محبت, پیار, امن, اخوت, یہ چیزیں ساری پھوٹنا شروع ہو جائیں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ فقیری رنگ میں رنگے گئے ہیں.
فقیر یہ کرتا ہے کہ کائنات میں رب کے بکھرے ہوئے نظاروں سے عشق کرتا ہے، پھر وہ خالق کے عشق کی طرف بڑھتا ہے کہ میرے یہ کس نے بنایا، یہ تارے، یہ چاند، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ انسان، یہ عورت، یہ بچے، یہ پھل، یہ فروٹ، ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کے کسی کی یاد آتی ہے کہ اس کا خالق کون ہے، پھر وہ خالق کے عشق میں جب رنگا جاتا ہے اس کے بعد پھر انسانیت کی خدمت کرتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں یہ فقیری راستے پہ آ گیا، درویشی راستے پہ آ گیا، اس نے اپنے اندر سے نفرت، تکبر، غرور کے بھیڑیے، سپولیے، فرعون مار دیے، اب اس کے اندر سے خوشبو پھوٹ دی ہے، اس کے اندر سے امن پھوٹتا ہے، روشنی پھوٹتی ہے، محبت کا، پیار کا، اخوت کا، چاہت کا، اخوت کا، دوسروں سے ہیلپ کا۔ تو جو لوگ اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں پھر اسے ہم کہتے ہیں یہ رب کا فقیر ہے، رب کا دوست ہے، یہ سب کے لیے ایک جیسا، یہ سب سے پیار کرتا ہے، سب سے نفرت نہیں کرتا، ہر ایک کو آسانی اور سہولت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سر وہ تو سافن اپ رکھتا ہے نا ہر ایک کو، کہ ہر ایک کو ایک ہی اس پہ لیول پہ لا کے بات کرتا ہے، لیکن روحانیت کیا ہے؟ عام عبادت ہے یا کسی طرح کا کوئی کچھ مختلف ہے؟ اس میں جو بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن رہتی ہے کہ روحانیت شاید خدا نہ کرے، روحانیت جو وہ نا شریعت سے ہٹ کے کوئی چیز ہے، نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ روحانیت کا مطلب ہے عام انسان جب عبادت کرتا ہے، عام انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ کبھی دکان کا سوچ رہا ہے، کبھی اولاد کا سوچ رہا ہے، کبھی کاروبار کا سوچ رہا ہے، کبھی پیسوں کا سوچ رہا ہے، یہ پیسے کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا، تو اس کا دھیان دنیا میں لگا رہتا ہے۔ روحانیت کا مطلب ہے کہ آپ میڈیٹیشن کر کے، ارتکاز کر کے، یہ جو باہر کے خیال ان کو روکیں، اور جب آپ عبادت کریں تو آپ خیال کریں کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ رب کو دیکھ رہے ہیں۔ تصور یہ کرنا کہ آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہیں اور صرف رب کے حضور آپ حاضر ہیں۔ یعنی کہ جو بندہ روحانی ایکسرسائز کرتا ہے، مجاہدہ عبادت کر لیتا ہے، وہ پھر اس کو عبادت کا صحیح لطف آتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں جب عبادت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نا دنیاوی خیالات بہت آتے ہیں، ہر وقت میرے دماغ میں کوئی خیال ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں جب میں عبادت کروں تو مجھے رب کے علاوہ کچھ یاد نہ رہے۔ تو روحانی جو لوگ ہیں، اسے ہم کہتے ہیں روحانیت کو جب ہم شریعت کے تابع کرتے ہیں تو اسے اسلامی تصوف کہا جاتا ہے۔ تو روحانی اور اہل تصوف جو عبادت کا وہ آہنگ، وہ طریقہ، وہ سٹائل اپناتے یا تلاش کرتے جس کے بعد وہ عبادت کریں تو ان کے دل و دماغ پہ صرف رب ہو، آقا کریم کی محبت ہو، اور کوئی دنیا داری نہ ہو۔ یہ نہیں کہ دنیا داری کھڑے نماز پہ ہیں، دکان کے صاحب ہو رہے ہیں، کھڑے دکان کے دشمن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، محلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، گھر کے کام سوچ رہے ہیں۔ عبادت جب کریں تو خلوص نیت کے ساتھ اس طرح کریں کہ آپ رب کے ساتھ بالکل جڑ جائیں۔ خالصتاً رب کے ساتھ جڑنے کا نام روحانیت ہے۔ یہ روحانیت یہ نہیں کہ ہم نے دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جانا اور اپنے نہ شادی کرنی، نہ شادی کرنی، نہ بزنس کرنا، نہ کام کرنا ہے۔ ہم جو اسلامی روحانیت ہے، یہ اسلامی تصور یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر رہ کر رب کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہم نے دنیا چھوڑ کے نہیں کرنا۔ دنیا چھوڑ کے رہبانیت ہوتی ہے کہ آپ جنگلوں میں چلے گئے، صحراؤں میں چلے گئے، نہ شادی کی، نہ کاروبار کیا، تو وہ تو بڑا آسان کام ہے۔ اگر ساری دنیا اس روحانیت پہ لگ جائے پھر دنیا کا سسٹم ہی بند ہو جائے۔ رب ذوالجلال اور آقا کریم کا جو فرمان، اس کے مطابق ہم نے اس دنیا کے رہ کے تقوی اور توکل کے ساتھ ہم نے رب کی طرف بڑھنا ہے۔ دنیا ہمارے اندر نہ ہو، ہم دنیا کے اندر موجود ہوں لیکن دنیا ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے سر، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، رابعہ ہیں فیصل آباد سے۔ جی رابعہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ اب میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نا بچپن سے نا میری ایک بہت ہی قریبی ایک آنٹی تھی، بزرگ آنٹی تھی جو بہت اچھی نیک خاتون تھی، جو مجھے نا مراقبہ کرواتی تھی۔ اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے بعد سے جو ہے وہ لیکن مجھے وہ جو پریکٹس کرواتی تھی اس کا مجھے بچپن سے ہی شوق ہے۔ مطلب کوئی 14-15 سال سے میں یہ کر رہی تھی کہ ایج سے کر رہی تھی، کرتی میں ابھی بھی ہوں، لیکن مجھے کبھی روشنی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا وہ جو کیسے وہ کرواتی تھی اور جیسے وہ سیر کرتی تھی جہاں بھی وہ زمین آسمان کی جا کے مراقبے میں بھی ویسے کرنا چاہتی ہوں، تو میرا اس طریقے سے مراقبہ نہیں کھل رہا۔ تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں بھی اپنے آپ کا مراقبہ جو ہے اس طریقے سے کر سکوں، اور جو میرا جو روشنی نظر آنے کا اور یہ سارا تسلسل ہے وہ جاری رہے، رکے نہ۔ یہاں پہ کچھ لوگ جو ایسے لوگ جو نان بلیور ہیں، ایسے لوگ جو باطنی طور پہ، پیدائشی طور پہ صوفی یا اسپرچولسٹ نہیں ہے، وہ اس پہ انہیں بڑا حیرت کا سوال ہوگا کہ یہ کیا بات ہے۔ یہاں میں انہیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تو نے خود کو کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ رب ذوالجلال نے تیرے اندر ایک جہان آباد کیا ہوا ہے۔ تو جو پیدائشی یہ صفت رکھتے ہیں ارتکاز کی، میڈیٹیشن کی، جذب کی، سکر کی، محویت کی، جو میڈیٹیشن کا رجحان رکھتے ہیں، وہ جب مراقبہ کرتے ہیں تو ان کے اندر عام انسان جب آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے
تو اس کے سامنے اندھیری کی چادر تنی ہوتی ہے, اسے کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اگر آپ 2 سے 3 مہینے کرتے ہیں تو ایسا ایسا اندھیری کی چادر کے درمیان آپ کو رنگ آنے شروع ہو جاتے ہیں. کبھی پنک آ رہا ہے, کبھی نیلا آ رہا ہے, کبھی سبز آ رہا ہے, کبھی پرپل آ رہا ہے, وہ رنگوں کی. اور پھر آخر ایک دم اچانک کیا ہوتا ہے کہ رنگوں کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ مشاہدات شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے تصور کیا کہ میں نے فلاں شہر یا فلاں مزار یا فلاں ہستی کا تصور کیا ہے تو ایک دم آپ کے سامنے وہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اسے ہم کہتے ہیں کہ باطن کھل گیا ہے. تو جو لوگ روحانی سفر میں آتے ہیں ان کی ساری زندگی خواہش رہتی ہے کہ میرا مراقبہ بند پڑا ہوا ہے, کھلے کیسے. آج ہم اس پروگرام ابھی میں بتانے کی کوشش کروں گا ہمارے وہ سارے دیکھنے والے جن کو یہ پرابلم ہے کہ مراقبہ کھلتا نہیں ایک, اور مراقبے میں محویت نہیں آتی. محویت مین کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں اس دنیا سے, آپ پہ حالت جذب طاری ہو جائے, آپ کو بالکل ہاف سلیپ کے عالم میں چلے جائیں. اگر ایسی عالم آپ پا لیتے ہیں, محویت ہے, غنودگی ہے, ہاف سلیپ ہے, تو آپ سمجھیں کہ آپ مراقبے کی کھڑکی کھلنے والی ہے. ایسے سارے لوگ جن کا مراقبہ نہیں کھلتا, 4-5 کی نشانیاں بتاؤں گا. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مراقبہ ہمیشہ خالی پیٹ ہوتا ہے. اگر آپ بھرے پیٹ کے ساتھ کریں گے تو مراقبہ نہیں آپ کا ہوگا. کلیئر. اکثر لوگ کھانا کھا کے مراقبے بیٹھ جاتے ہیں. نو 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 نو, خالی پیٹ کرنا ہے. اگر آپ کا جسم لائٹ ہے, آپ کا معدہ خالی ہے, تو آپ اس کیفیت میں, اس رجحان میں, اس حال میں جا سکتے ہیں جہاں پہ میڈیٹیشن ہوتی ہے. ایک کام. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ مراقبہ ہمیشہ اندھیرے میں کرتے ہیں. اگر آپ روشنی میں کریں تو اس کے چانسز کم ہوتے ہیں اگر آپ اندھیرے میں کرتے ہیں. اور پھر تیسرا کام یہ کہ اگر آپ بیٹھے ہیں نا خانہ کعبہ کی طرف, اور خانہ کعبہ سے آپ 45 ڈگری رائٹ لے لیں, اسے ہم شمالن جنوبن کہتے ہیں. تو روحانی ویو جو ہے نا, یہ سارے اسپرچولیسٹ مانتے ہیں اس کو, ادھر زیادہ آتی ہے. اگر آپ خانہ کعبہ سے 45 درجہ رائٹ لیں اور یہاں بیٹھ کے پھر اللہ کا تصور کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو پھر آپ کا مراقبہ کھلتا, آپ پہ وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. اب میں یہاں وہ تسبیح بتانے لگا جو مراقبہ کھولتی ہے, یعنی کہ مراقبہ کھولنے والی تسبیح. اس کا کیا کرنا ہے, 11 دفعہ دروشی پہلے پڑھنا ہے, 11 دفعہ دروشی بعد میں پڑھنا ہے. پھر آپ نے پڑھنا ہے یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز, یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیز. ہے اللہ تو جو مجھے اپنے محبوب بنا لے, مجھے اپنا قریب کر لے. یا آپ نے 108 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے, یا اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے جسم پہ اپنے پھیر لینی ہے. اس کے بعد آپ نے تصور یہ کرنا آنکھیں بند کر کے آپ کے دل پہ اللہ لکھا ہوا ہے, اور آپ اللہ کو خیال سے پڑھ رہے ہیں. بار بار میں کہہ رہا ہوں خیال سے, زبان سے نہیں. باطنی حواس کو ہم نے باطن سے کھولنا ہے. آپ خیال سے پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ. جب آپ یہ کوشش کرتے ہیں 15-20 منٹ سے سٹارٹ کریں, آدھے گھنٹے تک لے جائیں. پہلا 20 دن مہینہ کچھ نہیں ہوگا, اچانک 20-25 دن بعد مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ حیران کن طور پہ نا ایک دم کوئی روشنی گزر گئی ہے, کوئی ادھر سے آئی ہے, کوئی ادھر سے گزر گئی ہے. تو وہ سائن ہوگا کہ آپ کا مراقبہ آپ کھلنے کے قریب ہو گیا. یہ تو ہو گیا مراقبہ کرنا کیا, لیکن ویسے آپ کے باطن کے اندر نور آئے, روشنی آئے, اس کے لیے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے, یا اللہ یا نورو یا باطنو, یا اللہ یا نورو یا باطنو 500 بار, یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام, یا حیو یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام 500 بار. سورہ یاسین کی آیت سلام قولا من رب رحیم 500 بار. اور درود پاک آپ کو جو بھی پسند ہے, درود پاک 1000 دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ کے باطن میں, آپ کی روح میں وہ روشنی آتی ہے, وہ انرجی, پازیٹیو انرجی آتی ہے, جس سے آپ جب مراقبے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کو روشنی اور نور کا اس جہاں کی کھڑکی کھلتی ہے. پھر آپ زمینی سیر بھی کرتے ہیں, پھر آپ آسمانی سیر بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے, شفقت ہے لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ابھی نا اپنی لائف کی اسٹرگلنگ فیز میں ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ انزائٹی اور ڈپریشن بھی ہوتا تھا. تو میرے کسی دوست نے مجھے بتایا تھا کہ آپ مراقبہ کریں تو اس سے آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن جائے گی. اب مجھے اس کے لیے جاننا تھا کہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں, اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اس سے آپ کو مشاہدات بھی نظر آتے ہیں. تو کوئی ایسا ذکر اذکار بتا دیں جس سے میرے انزائٹی ڈپریشن بھی جاتا رہے, اور جیسے نیک لوگ مشاہدات دیکھتے ہیں وہ بھی میں دیکھ سکوں. انزائٹی ڈپریشن بلا شبہ موجودہ دور جو ہے یہ ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس کا ہے, اور ہر بندہ مٹیریلزم کی دوڑ میں اس اندھا دھند دوڑ رہا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. اور میکسیمم لوگ باطنی پلیئر, انر پلیئر سے محروم ہو چکے ہیں. جتنا باطنی خوشی سرچاری ہوتی ہے, ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ٹینشن ہے, کوئی پریشانی. نان سٹاپ سٹریس, انگزائٹی, ٹینشن میں رہنے کے بعد آپ کے جو سیروٹونن کیمیکل ہے, یا ڈوپامن کیمیکل ہے, یا کارٹیسول کیمیکل ہے, وہ سارے کیمیکل خراب ہو جاتے ہیں. یہاں میں ہربل چیز بھی بتاؤں گا, میں پہلے ہی بتا چکا, دنیاوی جو روحانی وظیفہ بھی بتاؤں گا. ایسے سارے لوگ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے جو لوگ کہتے ہیں اگر آپ دماغ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ, اسے مراقبہ کہتے ہیں. مراقبے کو دماغ کو چینج کرنے کا ہتھیار بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اپنے غصے میں ہیں, نفرت میں ہیں, ظلم میں ہیں, جبر میں ہیں, ناانصافی کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس آپ میں آتی ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں, آپ جہاں جاتے ہیں, جس دفتر میں, جس گھر میں, جس محلے میں, آپ لوگوں کے اندر بدمزگی پھیلاتے ہیں, نفرت پھیلاتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دے کے آپ کو خوشی ہوتی ہے,
تو آپ سمجھ لیں کہ شیطانی قوتیں آپ پہ غالب آ چکے ہیں. لیکن کچھ لوگ پتہ کہتے ہیں کہ میں جب کسی سے بحث نہ کر لوں تو مجھے سکون نہیں آتا. کسی سے بحث کر کے, کسی سے آرگومنٹ کر کے, کسی کو نیچا دکھا کے, کسی کو تکلیف دکھا کے مجھے خوشی ہوتی ہے. مجھے کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں. بچے نے صحیح بات کی کہ میں نا باطنی طور پہ پلیئر سے محروم ہوں, باطنی طور پہ خوشی سے محروم ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں باطنی طور پہ خوش ہوں. اس کے لیے پہلی بات تو میں ایک ہربل چیز بتاتا ہوں. پہلے بھی کئی دفعہ بتائیے تاکہ آپ وہ آپ کے کیمیکل نارمل ہو, آپ کے پٹھے مضبوط ہو, کیونکہ مراقبے کے لیے اعصابی اور پٹھوں پر عضلاتی طور پہ آپ کا مضبوط ہونا ضروری ہے کہ آپ ارتکاز کر سکیں. کسی بھی میڈیکل اسٹور کا پنساری کے پاس جانا ہے, وہاں سے آپ لینی ہے اشواگندھا اسگندھ ناگوری. کئی دفعہ پہلے ہی بول چکا ہوں. اشواگندھا اسگندھ ناگوری لے لینی ہے. 500 روپے کی لیں, پورا مہینہ آپ سے ختم نہیں ہوتی. اس کو آپ نے پسوا لینا ناشتے کے بعد آدھا چمچہ. یہ ہماری ڈپریشن کے پیشنٹ, ایڈکشن کے پیشنٹ, ڈرگز کے پیشنٹ, سارے جو باطنی طور پر ڈسپلے وہ بھی لے سکتے ہیں. ایک کام. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ 10 بادام لینے ہیں, رات کو بھگو کے صبح چھلکا اتار کے 21 بار یا کبھی دم کر کے آپ نے بادام کھا لینے ہیں صبح اٹھ کے, یا کبھی دم کر کے. 2 کام. تیسرا کام, جب ہم مراقبہ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کمپلین آتی ہے کہ جب میں بیٹھتا ہوں, میرا گھر, میری گلی محلہ جہاں پہ ہے نا, وہاں پہ شور بڑا آتا ہے دائیں بائیں سے. تو کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیں. اگر آپ روئی لیں اور روئی کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ رکھ کے اوپر پھر روئی لگا کے اس کو اب چھوٹی سی گولی بنا کے دونوں کانوں میں رکھ لیں, پھر باہر کا شور کم آتا ہے. باہر کا شور تھمے گا تو آپ باطن کی دنیا سے واقف ہوں گے. تو یہ کام کرنا ہے. تیسرا, جب آپ نے, میں پہلے بتا دیا کہ آپ نے, اس بچے نے کہا کہ مجھے انگزائٹی اسٹریس ڈپریشن ہے, یا اسلام یا مومن یا اللہ 300 بار, یا رقیب یا حفیظ 300 بار, یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار یہ پڑھنا ہے. اور دوسرا وہی میں پہلے بتایا کہ یا عزیز و من کل عزیز بھکے یا عزیز 108 بار پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں, دل پہ اللہ کا تصور کریں. آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جو شعور آپ کا مزاحمت کرتا ہے, کچھ عرصہ مزاحمت کرے گا, لیکن جب آپ بار بار اسے کہیں گے نا, ایک جانور جو ترموز اور اس کو کہتا میں ادھر جانا ادھر, جب آپ بار بار کہتے نہیں رکو رکو ادھر جاؤ, آخر کار وہ سیدھا چلنا شروع ہوتا ہے. ہم نے دماغ کے بیل گام گھوڑے کو سیدھا چلانا ہے. جب آپ یہ ذکر اذکار کریں گے, یہ عبادت کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے, قرآن پاک تسلسل سے پڑھیں گے, کیونکہ اگر آپ رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں, جب تک آپ کی نماز 5 وقت کی نہیں پڑھتے, قرآن مجید کا تلاوت نہیں کرتے اور آقا کریم کی شریعت کی تابعداری نہیں کرتے, اس وقت تک آپ جو مرضی زور لگا لیں کچھ نہیں ہوتا. ایک بات. اور دوسری بات, جب تک آپ اپنے سینے کو کینہ بغض نفرت سے پاک نہیں کرتے, آپ کی ساری ریاستیں, سارے مجاہدے بیکار ہیں. اپنے آپ کو صاف کر لیں, دوسروں کے لیے نافع بنا لیں, انشاءاللہ آپ کا باطن بھی کھلے گا, سٹریس بھی کم ہوگا, مراقبہ بھی آن ہوگا. بٹ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ازمپشنز کی دنیا میں رہتے ہیں, مطلب کہ ایک انسان اگر کچھ نہیں بھی کر رہا, وہ اس پہ امپوز کرتے ہیں کہ نہیں تم وہ کام کر رہے ہو. بیٹا وہی میں کہہ رہا ہوں, اسے نیگیٹو تھاٹس کہتے ہیں. اچھا آپ نے سوال کیا. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ نا, جب ان سے کوئی بات کرے تو ہر بات کو نیگیٹو. تو میں انہیں کہتا ہوتا کہ دیکھو تمہارے اندر وہ خوشبو, تم اس خوشبو سے, اس عطر سے محروم ہو کہ تم ہر بات کو نیگیٹو لے لو. ایک میں مثال اور دیتا ہوں. مثال ہے کہ ایک بندہ گھر سے باہر گیا ہوا ہے, جو پازیٹیو بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ابھی آ جائے گا, دوسرا بندہ کہتا ہے اس کے ساتھ حادثہ نہ ہو گیا, اس کا کچھ ڈکیتی نہ ہوگی, کوئی چوری نہ ہوگی, یعنی کہ وہ انجانے خوف میں مبتلا ہے. اس کے زندگی میں کوئی ایسا حادثہ, کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے انجانے خوف کا شکار ہے. اس وجہ سے وہ ہر بندے کو نیگیٹو لیتا ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ آپ کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہیں, سٹریس کا شکار ہیں. جو میں نے اشواگندھا بتائی ہے وہ بتائیے, اور جو تسبیحاں ذکر اذکار بتائی ہیں, اگر آپ کرتے ہیں تو آپ اس انگزائٹی ڈپریشن سے دور ہوتے ہیں. پھر آپ کو نیگیٹو تھاٹس نہیں آتی, پھر آپ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ اچھا کرے گا. اللہ رب کعبہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ میرے سے جیسا گمان کرو گے میں ویسا تمہارا رب ہوں. اگر رب سے آپ گمان کرتے ہیں نا کہ میں پازیٹیو ہوں, مجھے ہمیشہ اچھا رویہ ملے گا, تو آپ کو اچھا ملے گا. اگر آپ یہ گمان کرتے کہ میں نیگیٹو ہوں, مجھے نیگیٹیوٹی ملے گی, تو پھر کہیں نہ کہیں کائنات میں پھیلی ہوئی نیگیٹو انرجی کے ساتھ آپ منسلک ہو گئے, پھر آپ کے ساتھ برا حادثہ ہو سکتا ہے. آپ کو پازیٹیو رہنا ہے, اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے, تاکہ رب آپ کے ساتھ اچھا کرے. بالکل صحیح ہے سر. اسی کے ساتھ فریاد حسین لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا نیک بندہ صوفی, درویش یا اللہ کی دوستی یا پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے کوئی لائے عمل بتائیں اس دنیا میں رہتے ہوئے؟ میری خواہش ہے کہ میں بھی اللہ کا ایک نیک بندہ بنوں, لیکن میرے سے دنیا کے جو احوال ہیں دوسرے وہ چھوڑے نہیں جاتے. کیا یہ چیز ممکن ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ میں بھی اللہ کا صوفی, درویش یا اس کی دوستی حاصل کر سکوں؟ میرے اس بیٹے نے سر صوفیزم تھوڑا سا ڈیفرنٹ نہیں ہے. نہیں, یہ بات ہے. صوفیزم, فقیری, درویشی, روحانیت, یہ سارا کچھ سیم ہے, لنکڈ ہے ایک دوسرے سے. اچھا لنکڈ ہے. ابھی مجھے بڑا اس بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جو کبھی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو روح ہے نا وہ اس کو چٹکی کاٹتی ہے, ہلکی سی ٹمٹماتی ہے, ہلکی سی اس کے اندر نا وہ دیا روشن ہوتا ہے, پھر اس کا خیال آتا ہے
جب بندہ دنیا میں بٹا کے اس دنیا کی ہنگامہ خیز روشنیاں چکا چین دلچسپیاں ان میں ڈوبتا تو وہ اسے رب آقا کریم محبت اسلام بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہی دنیا ہے, میں نے یہیں رہنا, مجھے کچھ نہیں ہونا. وہ بندہ جس کے دل میں یہ دیا ٹمٹماتا ہے, یہ ہلکی سی خاص چنگڑائی لیتی ہے یا چٹکی لیتا ہے کوئی ہلکی سی کہ میں نے رب کا فقیر بننا, تو یقیناً اس پہ رب کا کرم ہے جو اس طرف سوچتا ہے. بہت سارے لوگ اس ہنگامہ خیز دنیا میں, اس مادی دنیا میں, اس جدید دنیا میں اتنے شغل آ گئے, اتنے مشاغل آ گئے, اتنی رونقیں پھیل گئی, ہر طرف دنیا ہی دنیا پھیلی ہوئی ہے. تو وہ اس اوپر سے میڈیا کا ایک طوفان آ گیا ہے. میڈیا پہ ایک نا طوفان اور انٹرٹینمنٹ کا طوفان ہے, اس میں اس کو پتہ ہی نہیں رب کہاں ہے, آقا کریم کی محبت کہاں ہے, حرمت رسول کیا ہے, شریعت کیا ہے, قبر کیا ہے, روز محشر کیا, اللہ کے پاس جانا ہے. تو پہلی بات تو جو بھی جس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب کا فقیر بننا ہے, تو اس کی روح اس کو تھپکی ہلکی دیتی, باز آ جا باز آ جا. تو اب میرے بچے نے سوال کیا کہ میں رب کا فقیر بننے کے لیے کیا کروں. ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے نا میں رب کے پسندیدہ بندوں میں بن جاؤں, تو اس کے لیے ایک ذہن میں رکھ لیں, تسبیحاں وظیفے ہر چیز کام کرے گی, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک صالح اور نافع انسان بننا ہے. صالح اور نافع انسان کیا کہ جس کے وجود سے ہر بندے کو سکھ ملے. آپ جس دفتر میں ہیں, جس گھر میں ہیں, جس محلے میں ہیں, جس شہر میں ہیں, جس محکمے میں ہیں, لوگ کہیں یہ اچھا انسان ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ رائے نہیں دیتی تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں. میں 1000 بار پہلے مثال دے چکا ہوں, پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کیس ایک انسان آ گیا جو پریشان ہے, جو دکھ میں مبتلا ہے, مصیبت میں ہے, ٹینشن میں ہے, اور آپ وہ طاقت, وہ ذرائع, وہ ہنر رکھتے ہیں کہ آپ اس کے اس درد کو دور کر سکیں, اور آپ وہاں پہ سائڈ لے جاتے, وہ دکھ دور نہیں کرتے. آپ مفتی بھی ہو سکتے ہیں, آپ خطیب بھی ہو سکتے ہیں, عالم دین بھی ہو سکتے ہیں, سخی بھی ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتے ہیں, آپ نیک انسان نہیں ہے. نیک انسان کون ہے؟ جو دوسروں کا درد مٹانے کی کوشش کرے. اب یہاں میں پھر کہوں گا کہ جو بھی اللہ کا فقیر بننا چاہتا ہے, پہلا کام یہ کرے کہ اپنے وجود کو نافع بنائے, لوگوں کی زندگی میں سہولتیں پیدا کرے. پیسے آپ کے پاس کوئی نہیں ٹھوکے, آپ کسی کو تھپکی دیں, کسی کو ہمت دیں, کسی کو حوصلہ دیں. پھر اپنے آپ کو چیک کریں کہ اللہ نے مجھے کیا ہنر دیا ہوا, وہ ہنر کسی میں جب بانٹ دیں گے نا, میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ اچھے ڈاکی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ڈاک دیتا ہے. اگر آپ اپنی ڈاک تقسیم نہیں کرتے, اللہ روک لیتا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسانوں کے لیے نافع ہو جانا ہے, دوسروں کی مدد کرنی ہے, ہیلپ کرنی ہے, اور اپنے سینے کو کینہ نفرت بغض سے پاک کرنا ہے. پھر تسبیح میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کے اندر وہ نور, وہ روشنی آئے, تاکہ اللہ کے اور بڑھ سکے. اس دنیا کے اندر رہنا الحمدللہ میں ایک طالب علم ہوں, گناہ گار سیاہ کار ہوں, لیکن میں پچھلے 30 سال سے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہوں. اس جن کہ میں اپنی خدمت کا پروسیس بھی رکھا ہوا ہے, ذکر اذکار بھی رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ نارمل طریقے سے دنیا میں رہ کے بھی اللہ کے قریب جانے کی کوشش کر سکتے ہیں. یا اللہ 1000 بار, اگر آپ یا اللہ 1000 بار پڑھتے ہیں, درود پاک جو آپ کو پسند ہے 1000 بار پڑھتے ہیں, یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام 1000 پڑھتے ہیں, اور یا لطیف و یا حسیب 1000 پڑھتے ہیں. یہ ذکر اذکار پڑھیں, دیکھیں ان کے معجزے, دیکھیں ان کے کرامات, دیکھیں کہ جب آپ پڑھیں گے کچھ عرصے بعد آپ کے نا جسم کے اندر نا عجیب سے تبدیلی, نشہ سرور آنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ انسان اچھے لگنے شروع ہو جائیں گے, نفرت تکبر غرور برا لگے گا. پھر جب آپ برائی یا گناہ کی طرف جائیں گے, آپ کے قدم آپ کو روک لیں گے, میں نے نہیں جانا. پھر آپ کا ضمیر کا جو انٹینا وہ آن ہو جائے گا, ہر وقت وہ آپ کو ٹوکے گا یہ کرنا یہ نہیں کرنا. یہ ذکر اذکار کریں, خدمت خلق کو پیشہ بنا لیں, انشاءاللہ آپ اللہ کے فقیر بھی ہیں. اور دوسری بات ہے اللہ سے ایک روز دعا کرنی ہے, میں اکثر کرتا ہوں کہ اللہ میاں میں کمزور ہوں, میں گناہ گار ہوں, لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے نا, مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے, مجھے ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہے. وہ کریں اور ساتھ تسبیحاں کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ قیامت والے دن اللہ کہے گا کہ یہ وہ میرا بندہ جو کوشش کرتا رہا ہے, اور یقیناً وہ ماں سے زیادہ شفیق ہے, وہ قبول بھی کرے گا. ٹھیک ہے سر. اسی طرح جواد بٹ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے پروفیسر صاحب سے کہ میں نا بڑے عرصے سے چاہتا ہوں کہ اللہ کے قریب ہوں میں, لیکن میں چونکہ بڑا چیزوں میں مصروف رہتا ہوں, مجھے کسی نے ایسا کہا کہ جی اللہ کے اگر قریب ہونا ہے تو تمہیں یہ دنیا داری چھوڑنی پڑے گی. تو اب اس طرح تو مشکل ہوتا ہے, کیا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دنیا داری کو بھی میں اپنی ساتھ دنیا کو بھی لے کر چلوں, اور کوئی ایسی تسبیح, کوئی ایسا اللہ کا ذکر, کوئی ایسے کام جس سے میں اللہ کے قریب ہو سکوں. یہاں میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں, غلطی کلیئر کر دوں, جو ہمارے معاشرے میں غلطی بڑے عرصے سے پھیلی ہوئی ہے کہ صوفی بننے کے لیے, فقیر بننے کے لیے, درویش بننے کے لیے, اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑتی. نو نو نو,
یہ غلط فہمی ہے. اسلام میں اس کی قطعی اجازت نہیں ہے. دنیا چھوڑنا, شادی نہ کرنا, کاروبار نہ کرنا, محلوں میں نہ رہنا, شہروں میں نہ رہنا, اسے رہبانیت کہتے ہیں. یہ ہندوازم میں, بدھزم میں, کرسچینٹی میں یہ ضرور ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کے کسی جنگلوں میں بیٹھ جاتے ہیں, صحراؤں میں بیٹھ جاتے ہیں, کسی درخت کے نیچے جیسے مہاتما بدھ بیٹھا تھا وہاں سے رسم چلی ہے. نہیں, ہمارے اسلام میں زہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. زہد کیا ہے کہ عبادت اور تقوی کی انتہا. آپ نے اس دنیا میں رہنا لیکن اس طرح رہنا کہ دنیا آپ کے اندر نہ رہنا. آپ کو یہ غلط ہے, آپ اپنے معاملات خوش سلوکی سے کریں. صرف ایک کام کر لیں, آپ اس کے نتیجے حیران کن دیکھیں گے. کوئی بھی کام جب کریں تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں ترجیح اول رب کو رکھیں, اور یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے نبی کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گی. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ترجیح اول رب کو رکھیں اور آقا کریم کی دیکھیں, شریعت دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور اللہ کا کیا حکم ہے. جب آپ ترجیح اول رب کو بنا لیتے ہیں نا, یقین کریں. پھر دوسری بات جو میں نے تسبیحاں بھی پیچھے بتائی ہیں, کچھ لوگ کہتے تسبیحاں نہیں, الحمدللہ میں اور میرے جاننے والے بے شمار لوگ ہزاروں تسبیحاں ڈیلی پچھلے کئی اشروں سے کر رہے ہیں. اللہ ان کو کامیابی دے رہا ہے. جب آپ کوشش کرتے ہیں نا, پھر اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ملنے کی, جو میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے, ہم اس کو طریقوں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں. اگر آپ کوشش کریں گے نا, رب کہتا ہے کہ جیسا گمان کرو میں کہ میرا رب بڑا مہربان ہے, اللہ میں تیرا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں. پھر اللہ اسباب بنانے شروع کر دیتا ہے, ذرائع بنانے شروع کرتا ہے, آپ کی طرف وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تسبیحہ میں پھر بول دیتا ہوں. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے اس دنیا میں رہ کے صرف کام کیا کرنا ہے کہ اپنے وجود کو دوسروں کے لیے نافع بنانا ہے. آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, آپ کے کوئی نفرت نہ آپ سے کرے, آپ کی وجہ سے کوئی کسی کی نیند آرام نہ ہو, آپ کی وجہ سے کسی خوف میں مبتلا نہ ہو, اور آپ کی وجہ سے کوئی بیٹی دفتر آتی تو ڈرے نہ کہ میرا باس جو مجھے گندی نظر سے دیکھتا ہے, اور آپ کی وجہ سے کوئی بندہ اگر کسی دفتر جاتا ہے وہ اس خوف میں مبتلا نہ ہو کہ کل مجھے اگر میں نے اپنے باس کی خشنوتی نہ کی تو مجھے نوکری سے ہٹا دیا جائے گا. جب آپ ترجیح اول رب کو بنا لیں گے تو پھر یقین کریں آپ کی چیزیں آسان ہو جائیں گی. بچے کے لیے تسبیح وہی بتاؤں گا, یا اللہ 1000 بار, یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام 1000 بار, درود پاک 1000 دفعہ, اور یا لطیف و یا حسیب 1000 دفعہ. تسبیح پہلے بتا چکا ہوں. یہ تسبیح اپنا معمول بنا لیں اور آدھا گھنٹہ نیچر کے ساتھ گزارنا شروع کر دیں. صرف رب ہو اور آپ ہو. آپ حیران ہوں گے کس طرح آپ کے بازار باطر کے تضاد دور ہوتے ہیں اور کس طرح آپ رب کے نیک بندوں میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اسی کے ساتھ عباسی صاحب موجود ہیں مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی بدی صاحب سے میرا سوال ہے کہ صوفی درویش یا اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے کیا دنیا چھوڑنی پڑتی ہے, یا دنیا میں رہ کر بھی کوئی ایسا کام ہے جو کرنے سے یہ اپنا سکتے ہیں؟ میں بھی اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہوں, لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ نا یہ غلط فہمی بہت عام ہو گئی ہماری, کیونکہ ہم نے ہندو تہذیب سے جنم لیا ہے. ہم ہندو تہذیب سے ہیں, تو یہ بڑے عرصے سے نا یہ غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ اگر آپ صوفی درویش وہی ہے جو ملنگ ہے, جنہوں گلوں میں ٹلے پہنے ہوئے ہیں, گلوں میں ملائیں پہنی ہوئی ہیں اور کپڑے لے کے گائے لے کے پیسے پھر رہا ہے, وہ صوفیزم نہیں ہے. وہ تو ملنگ لوگ ہیں, وہ سادھو لوگ ہیں جو ہندو تہذیب کے پرولا جنم لیا ہے. صوفی درویش کون لوگ ہیں؟ جو خالصتاً عبادت کرتے ہیں رب کے لیے, جو خالصتاً اپنے اندر اچھائیاں لاتے ہیں خدمت خلق کے لیے. اگر آپ کے اندر رب اللہ تعالیٰ اور آقا کریم کی شریعت نہیں ہے تو آپ صوفی نہیں ہیں, آپ ملنگ ہیں, آپ شعبدہ باز ہیں, آپ بنگالی جادوگر ہیں. رب کے قرب کے لیے آپ کو ذکر اذکار جو میں نے پہلے بتایا وہ ذکر اذکار کرنے ہیں. ذکر اذکار کرنے کے ہاں یہ ضرور ہے کچھ لوگ پریکٹیکل صوفی ہوتے ہیں, وہ کچھ عرصے کے لیے جیسے فوجی ٹریننگ پہ جاتا ہے, وہ اس کو سیالہ جاتا ہے, کوئی کوہاٹ جاتا ہے, یا کچھ ہمارے CSP افسر جو اپنی جاتے اکیڈمی میں جاتے ہیں, وہ کچھ عرصے تربیت کے لیے جاتے ہیں. تربیت کے بعد پھر وہ جو نور ملتا ہے نا وہ انسانوں میں بانٹتے ہیں آگے. وقتی طور پہ ٹریننگ کے طور پہ کچھ وقت وہ تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, بعد میں وہ واپس آتے ہیں تاکہ نارمل لائف گزار سکیں. صحیح ہے سر, اسی کے ساتھ سوالوں اور جوابات کا سلسلہ آگے ہم ضرور لے کے چلیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویل بی رائٹ بیک.